نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے. قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے: کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، چھوٹی سی زندگی، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ ہے. اصل زندگی میرے بھائیو آخرت کی ہے، جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں. مستقبل کو سامنے رکھو، مستقبل کی فکر کرو، بیٹا اپنے مستقبل کو سوچو. بہت بالکل صحیح جملے، بالکل. لیکن مستقبل ہے کیا بھائی؟ مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے بھائی. ہاں، مستقبل مرنے کے بعد کی زندگی، موت کے بعد. ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے. ہاں، جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے. پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا ہے. جیسے گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب ہی ہے کہ کہیں جا کے اتر جانا ہے. دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے. ہاں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے. باپ سے پہلے بیٹا کوئی نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. دادا موجود پوتا گیا، ابا موجود بیٹا گیا، اماں موجود بیٹی گئی. ہاں، کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے. پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے. ہاں، جانا ہے، رہنا نہیں ہے. ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا. دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے، کون بچا ہے؟ ہاں، انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکمران بھی گئے، سب گئے. ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی کہ فوت ہو گئے. ہاں، اور سننے والے کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فوراً پوچھیں گے جنازہ کب ہے؟ ہاں، اور مجمع لو دوست احباب رشتہ دار پڑوس کب اکٹھے ہوں گے؟ جنازے میں. اور دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ دنیا اصل نہیں ہے بھائی، اصل آخرت ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں، مختصر سی بات کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ کہ آخری نماز. یہ کسی بوڑھے سے نہیں، کسی بیمار سے نہیں، ہم سب کے لیے ہے. ہم خطرے میں کسے سمجھتے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب خبر آئی. نہیں، پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں. پتہ کسی کا، ایک ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کہا کہ نہیں یہ نہیں بچے گا بھائی، یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے. جواب دے دیا. اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے. ہاں، ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے تو سرخ اشارہ آیا تو
بس روک لی، سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی، اب سبز اشارہ آیا، اب وہ بس نہیں چلا رہے، لوگوں نے شور مچایا، وہ بیٹھے، اس کو ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے، ہاں فوت ہو چکے تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں نا مریض کو دیکھ رہے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نبض چیک کر رہے، اور نبض دیکھتے 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 اپنا ماتھا جو ہے نا وہ میز پہ ٹکا دیا۔ اب مریض ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ہاں جانا ہے بھائی، ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، 2 تکبیریں ہوئی نا تو مولانا صاحب بھی گر گئے، دیکھا تو فوت ہو گئے۔ ارے کیا زندگی ہے بھائی، دھاگا ہاں کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے والا کپڑے کو پھاڑتا ہے، بعض اوقات آخر میں ایک دھاگا اٹکا رہ جاتا ہے، بس یہ جیسے دھاگا اٹکا ہوا ہے ابھی ٹوٹا، بس اسی طرح دنیا کی زندگی پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ لمبا فرمایا، ایک ہاتھ سے اپنی گدی پہ رکھا، فرمایا یہ آدمی کی تمنائیں ہیں، امیدیں ہیں، خواہشات ہیں، اور یہ سر پہ موت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے، ہر عید بہت ساروں کی آخری ہے، ہر صبح بہت ساروں کی آخری ہے۔ مرنا ہے بھائی، پھر مرنے کے بعد زندگی ہے، موت خاتمہ نہیں۔ موت کیا ہے؟ انتقال ہے، دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ جو نظر آ رہا وہ نظر آنا بند ہو گیا، جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو گیا، یہ موت ہے۔ ہاں پھر مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جتنے مر چکے موجود آئندہ، یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم۔ کامیاب کون؟ ناکام کون؟ ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے، ہر آدمی ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا، یہ ہے کامیابی۔ ہاں دنیا کا بادشاہ مر کے جہنم ناکام، دنیا کا فقیر مر کے جنت کامیاب، زندگی سائیکل پر یا جہاز پر مر کے جنت کامیاب، مر کے جہنم ناکام۔ ہاں کامیابی کیا ہے؟ مر کے جنت۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے۔ ہاں جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ جنت ہے نا وہ ایسی زوردار، اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ انگور؟ فرمایا ہاں انگور ہوں گے۔ جہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے، جہاں کی تیاری ہوتی، وہاں کے بارے میں آدمی پوچھتا ہے موسم کیسا ہے، کھانا کیسا ہوگا، کپڑے کون سے ہوں۔ تو جنت کا شوق تھا، تیاری تھی، تو جنت کے بارے میں سوالات تھے کہ حضور جنت میں انگور ہوگا؟ ہاں کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا؟ اب عقل کیا کہے گی؟ 2 کلو 10 کلو 20 کلو، بس اور کیا عقل۔ آپ نے فرمایا کوا اڑے اور سیدھا جائے، نہ دائیں نہ بائیں، ہاں اور 1 ہفتہ اور 2 ہفتہ اور 3، 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا ایک خوشہ ہوگا۔ ہاں اب یہ بات عقل میں تو نہیں آتی نا۔ اب جو آدمی دین سے ہٹ کر چلتے ہیں، ایمان جن کا کمزور ہوتا ہے، وہ جب ایسی بات سنتے ہیں نا کہ جی اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا کہ 1 مہینے تک کوا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا۔ اب جن کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی بات ہے مولانا صاحب کی کرنے والی، یہ کوئی عقل کی بات ہے یار۔
ہاں کہتے تھے ارے بھائی اللہ نے یہی تو فرمایا کہ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی، عقل میں ہاں اللہ سب کو جنت عطا فرمائے. ہاں یہی تو محنت ہے تبلیغ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، ناخن اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے. ہاں خدا نخواستہ اگر جہنم ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے تو سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. ہاں تو مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بیٹا یہ صحیح، یہ غلط، یہ اچھا، یہ برا، اس میں نفع، اس میں نقصان، بیٹا یہ کرنا، یہ نہ کرنا. اسی طرح اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے. اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب وہ انبیاء والی جو محنت ہے وہ اللہ نے اس امت کو دی ہے. ہاں پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کا کام ہے. یہ تبلیغ کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اجتماع، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ گشت، یہ مشورہ، یہ کیا ہے؟ کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، مسلمان اپنی ذمہ داری کو پہچانے، مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. مسلمان بھول گیا. ہاں نماز پڑھنا بھولا نہیں، چھوٹی ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے بھولے نہیں، چھوٹ گئی، مانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی چاہیے. روزہ نہ رکھنے والے مانتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، اور غلطی ہے کہ میں نہیں رکھتا، یہ نہیں کہ بھول گئے روزہ رکھنا. حج نہ کرنے والے مانتے ہیں کہ حج کرنا چاہیے اور کرنا ہے، ہاں بھولے نہیں. لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کرتا ہے اور اعتکاف بیٹھتا ہے اور عمرے کرتا ہے، بڑے بڑے صدقے خیر کے کام کرتا ہے، پہلی صف میں نماز ہے، تہجد کا اہتمام ہے، اشراق کے بعد مسجد سے نکلنا ہے. ماشاءاللہ بڑے بڑے خیر کے کام ہیں، بہت اونچے اونچے اعمال ہیں. اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. لیکن اس نے دین کا کام، دین کی محنت، اعلاء کلمت اللہ، دین کا احیاء، دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے پیغام کو لوگ لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین پر لانا، لوگوں سے توبہ کروانا، اس محنت کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھ رہا. کیوں؟ کہ وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ میرے سے غلطی ہو رہی. میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں روزہ تو رکھتا ہوں. وہ بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری. ہاں دین اور چیز، دین کی محنت اور چیز ہے. نماز پڑھنا دین، روزہ رکھنا دین، حج اعتکاف دین، اور دین کی محنت.
تبلیغ میں جو محنت ہو رہی کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے. ہم مسلمان ہیں، سب کہیں الحمدللہ. یا اللہ، جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، توبہ توبہ، کتے کھاتے ہیں، چوہے کھاتے ہیں، توبہ 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 توبہ. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، کلمے کی دولت. مسلمان ہونا بڑی بات ہے. افسر ہونا، وزیر ہونا، وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت. ہم مسلمان ہیں، کیا مطلب؟ ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی. اسلام کو تقویت ملے گی تو مسلمان کو بھی تقویت ملے گی. مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں، مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت چیزوں سے نہیں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں. لوگ استقبال میں آپ کے انتظار میں. ایک ہاتھ مارا سینے پر، یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے ہے، ہماری عزت سواریوں سے ہے، اور ایسی بات کہتا تو میں بڑی سخت سزا دیتا. اور ایک بہت طاقتور جملہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا. کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر اسلام کو ہم چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے. ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں پر ایسی محنت فرمائی، اتنا دینی شعور زندہ کر دیا کہ ایک میواتی بوڑھا سامنے بیٹھا تھا تو مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ تشکیل فرما رہے اور اس بوڑھے سے فرمانے لگے، ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے، ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے. تو بوڑھا میواتی کہنے لگا، حضرت میں تو اسلام کی عزت چاہوں، میں تو اسلام کی عزت چاہوں. ہاں، یہ محنت ہو رہی. ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. اب پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، اور ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں اور قوموں کی قوم اسلام میں آئیں، اور جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں، بکریاں چرانے والا جنگل میں بکریاں چرا رہا، کہاوت ہے، کہاوت حقیقت نہیں، سمجھانے کے لیے. شیر کا بچہ مل گیا، شیر کا بچہ پکڑا، بکریوں میں لا کے چھوڑا. اب وہ بکریوں میں پلا 1 سال 2 سال 3 سال، بھول گیا کہ میں شیر ہوں. بکریوں میں رہتا رہتا سمجھا میں بھی، بکریاں چاروں طرف نظر آ رہی نا تو سمجھا میں بھی بکری. آج دنیا کا ماحول، دنیا کی دوڑ، دنیا کی سوچ، دنیا کا شوق، پیسے کی فکر، گھر اچھا، کپڑے اچھے، مکان اچھا، تنخواہ اچھی، سواری اچھی، یہی زور لگ رہا، یہی دوڑ لگی ہوئی، اسی کے شوق چڑھے ہوئے، اسی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر لگی ہوئی. تو وہ سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے. ہاں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جہاں کے لیے چیز بنی وہاں نہ لگانا، کہیں اور لگا دینا، یہ ظلم. اللہ نے جان، یہ مال، یہ وقت، یہ استعداد، یہ صلاحیت دی کس لیے؟ یہ مسلمان کی صلاحیت اللہ کے اس دین کے پھیلانے پر لگتی، اعلاء کلمت اللہ پہ لگتی، دین کے احیاء پہ لگتی، اور دین کی نشر و اشاعت پر لگتی. لیکن وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ایک دکان سے 2 دکان پر، 2 سے 3 پر، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری، 2 فیکٹری سے 3 فیکٹری، چھوٹی سے بڑی فیکٹری، ایک گاڑی سے 2 گاڑی. بڑے یہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، ظالم کی دعا قبول. آج مسلمان امت جو ہے ظلم پر ہے، اپنا کام چھوڑ دیا. ہاں، اپنی حیثیت کو بھول گئے.
یہ تبلیغ، یہ محنت ہے، یہ اجتماع یاد دہانی ہے کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچان لیں. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، آج نہیں تو کل ختم. یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی اور بڑی تیزی سے جا رہی. سال شروع پھر ختم، مہینہ شروع پھر ختم، کہ رمضان آ رہا کہ رمضان جا رہا ہے، کہ سردیاں آ رہی کہ سردیاں جا رہی، کہ گرمی آ رہی کہ گرمی جا رہی. نہیں، چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. اللہ نے بہت بڑا کام دیا، انبیاء والا کام. ہم نبی نہیں ہیں، یہ کام انبیاء والا. ہم بڑے نہیں ہیں، یہ کام بہت بڑا ہے. یہ کام بہت بڑا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، نبی کے برابر نہیں، نبی کی جوتی کے برابر نہیں. ساری دنیا کے کام مل جائیں، فلاں کام، یہ سارے کام نبی کے کام کے برابر نہیں ہو سکتے. نبی کا مقام اونچا تو نبی کا کام بھی اونچا ہے. اللہ نے ہمیں انبیاء والا کام دیا ہے. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو پہلی بات کیا ہے؟ یہ سارا مجمع نیت کرے ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں، یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو، یہ نیت ہو، یہ شوق ہو، یہ ولولہ ہو. کیا افسر بننے کا شوق، اور کیا وزیر بننے کا شوق، اور کیا حکومت لینے کا شوق، اور کیا مالدار بننے کا شوق. نہیں، ہمارا شوق کیا ہو؟ اللہ کا دین زندہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، اعمال زندہ ہوں، اور سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں. اور یہ خبریں آئیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اور آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے. يدخلون في دين الله افواجا. یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں، قوموں کی قوم اسلام میں داخل ہوں، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوں. یہ ہمارا شوق ہو، یہ ہمارا ولولہ ہو، یہ ہمارا جذبہ ہو، یہ ہمارا عزم ہو. اور آج تک اب زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت کہاں لگ گئی؟ غلط جگہ پر. اگرچہ غلط کام تو نہیں کیا، لیکن قوت غلط جگہ خرچ ہوئی، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی. 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال صلاحیت غلط جگہ لگ گئی. اس پر ہمیں کیا ہو؟ ہمیں ندامت ہو، ہمیں احساس ہو کہ بڑی غلطی ہو گئی. اگر یہ 40 سال دین کی محنت پر لگتے، اعلاء کلمت اللہ پہ لگتے، احیاء دین پر لگتے، دین کی نشر و اشاعت پر لگتے، نبی والے کام پر لگتے، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنتے. تو آج تک ہم سے جو اس دعوت کے کام میں اور تبلیغ کے کام میں غفلت ہوئی ہے، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگ کر بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کر لیں کہ بقیہ صلاحیتیں، بقیہ زندگی اعلاء کلمت اللہ پر، دین کے زندہ کرنے پر، احیاء جمیع ما جاء بہ نبی علیہ السلام پر، دین کی نشر و اشاعت پر بقیہ ساری زندگی لگائیں گے انشاءاللہ. گزشتہ پر ندامت ہو، آئندہ کے لیے عزم ہو، اور جو کر سکتے کرنا شروع کریں، جو کر سکتے کرنا شروع کریں. اب کرنا کیا ہے؟ تبلیغ میں پہلی محنت کیا ہے کہ کیسے ایمان مضبوط ہو اور یقین مضبوط ہو اور اللہ کی عظمت دل میں اتر جائے. بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. کوئی بڑا نہیں، بڑائی اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کی ہے. سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ سب سے پہلی آواز صبح اندھیرا ہے اور سناٹا ہے، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. چڑھائی پہ چڑھو تو کیا پڑھو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. عید پڑھنے جا رہے تو کیا پڑھتے ہوئے جاؤ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ اور اللہ کی بڑائی کو بولتے جاؤ، اللہ کی بڑائی کو بولتے آؤ. عام دنوں میں 5 نمازیں، عید کا دن آیا، تحفہ ملا، آج خوشی کا دن ہے، عید کی نماز بھی پڑھنی ہے. اور کیسی نماز ہے جس میں 6 زائد تکبیریں ہیں کہ سارا مجمع کیا کہے گا؟ اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، جب اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی پھر کیا ہوگا؟ اندر سے آواز اٹھے گی، مجھے اللہ کی ماننی ہے، مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ ایس ایچ او بڑا ہے پولیس اسٹیشن کا، تھانے کا، سارے وہاں کے لوگ اس کی مانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی آ جائے تو ایس ایچ او بھی کہتا ہے جی سر، کیوں کہ میرے سے بڑا ہے۔ ڈی ایس پی کو ایس پی بولا ہے، بھاگ کے جاتا ہے، جی سر، کیوں میرے سے بڑا ہے۔ ایس پی کو ڈی آئی جی بولا ہے، ڈی آئی جی کو آئی جی بولا ہے، بھاگ کے جاتا ہے، جی سر میرے سے بڑا ہے۔ اور اللہ بولا ہے، اب دل میں اگر اللہ کی بڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مانے گا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کس کے محتاج ہیں؟ سب فقیر ہیں، غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں، قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ ہاں، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے۔ تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں، اور اے دنیا کے سرداروں اور وزیروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مطلوب، ہمارا کام بنانے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ۔ گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہیں، 10 عورتیں، بچہ چھوٹا 1 سال 1.5 سال، گھٹنوں کے بل چلے، خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی، نانی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے، اور بچہ بیچ میں کھیل رہا، بھوک لگے، پیاس لگے، تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف، کدھر جائے گا؟ ماں۔ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کس سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ مدد چاہیے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرو؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا، میرے سے مانگو۔ سب محتاج ہیں، سب ضعیف ہیں، سب خود محتاج اور ضعیف اور کمزور، حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، اس اللہ سے مانگنا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میرے سے، استجب لکم، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
یہ جملہ بہت دہراتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ ہو، امیدیں ہوں تو کس سے ہو؟ اللہ سے، مطالبہ ہو تو کس سے ہو؟ اللہ سے۔ ہاتھ اٹھائیں کس کے سامنے؟ ہاتھ پھیلائیں کس کے سامنے؟ ہاں، جیسے غریب محتاج، ہمارا مالدار بھی محتاج ہے بھائی، ہمارا صدر وزیر سب محتاج ہے بھائی، سمد ایک اللہ ہے، غنی ایک اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم، تم سب کے سب بھوکے ہو، اللہ خود فرما رہے میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے، میں ہوں راہ دکھانے والا، میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر غریب امیر، ہر وزیر فقیر، اس کا رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، اندر سے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ وہ چلے آ رہے ہیں، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں تو گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ۔ اور کیسی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان، جن کا تیسرا کون؟ اللہ، جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آ گیا پانی، پیچھے آ گیا فرعون اور لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائیں تو لشکر مارے، ہم تو مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کی طرف اور ہارون علیہ السلام کو ساتھ بھیجا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اس کے پاس حکومت، اس کے پاس لشکر، اس کے پاس فوج، اس کے پاس اسلحہ، اس کے پاس ساتھ پولیس، لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے، کیوں؟ اننی معکما، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں خود تمہارے، ہاں یہ محنت ہو رہی کہ بھائی دوستی لگا لو کس سے؟ اللہ سے۔ تعلق بناؤ کس سے؟ کس کو ساتھ لے لو؟